اگلی صبح اذلان، فخر صاحب اور فرزانہ ایمن کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ فخر صاحب کے کہنے پر اذلان آفس جا چکا تھا اور منسا گھر پر ہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد فخر صاحب اور فرزانہ بیگم کا رخ اب بی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ جو بھی تھا، اس رشتے کے لیے بی جان کی رضامندی بھی ضروری تھی۔ جب فخر صاحب اور فرزانہ ان کے کمرے میں پہنچے تو بی جان اپنی تسبیح اٹھائے آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چلتے ہوئے ان کی طرف آئے اور ان کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کسی کے آنے کے احساس سے بی جان کی آنکھیں کھلیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ ہم آپ کو لینے آئے ہیں بی جان، فرزانہ نے بات شروع کی۔ کس لیے؟ جب میں پہلے ہی بتا چکی ہوں اس رشتے میں میری رضامندی شامل نہیں ہو سکتی۔ بی جان ابھی بھی بضد تھیں، صاف الفاظ میں ان کو انکار کرتی بولی۔ بی جان، اس رشتے میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر ہم اذلان کی بات نہ مانتے تو خدا نخواستہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا سکتا تھا۔ اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم خاندان کے اصولوں کو پس پشت ڈال کر اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے؟ فخر صاحب نے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ ان خاندان کے اصولوں کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو خود سے دور کر دیا اور تم لوگ اب اسے ہی ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ بی جان تو کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ یہی تو بات ہے بی جان، اس خاندان کے اصولوں نے آپ سے آپ کا بیٹا چھین لیا، اور بدلے میں کیا ملا آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کیا فائدہ ایسے اصولوں کا پورا کرنے کا جو صرف آپ کو اپنے اپنوں سے دور کر دے؟ فرزانہ کی بات پر بی جان سوچ میں پڑ گئیں۔ شاید انہیں بات سمجھ آ چکی تھی۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکلا۔ وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اب بھی بہت یاد کرتی ہیں۔ بی جان فرزانہ کو دیکھ کر مسکرائیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ فرزانہ اور فخر صاحب نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن ابھی تم لوگ جاؤ، میں پھر کبھی آ جاؤں گی، یہ کہہ کر بی جان نے دوبارہ آنکھیں موند کر بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ ان کی حالت کو سمجھتے ہوئے فخر صاحب اور فرزانہ بھی وہاں سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ فرزانہ بیگم کمرے سے اپنا بیگ اٹھا کر لائیں۔ وہ دونوں جانے کے لیے ابھی بالکل تیار تھیں۔ جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنے کمرے سے آتی منسا نے ان دونوں کو تیار دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، فرزانہ نے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ پھر کب تک کی تاریخ رکھنے کا ارادہ ہے؟ منسا نے اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہا۔ اذلان نے تو مجھے سختی سے کہا ہے کہ 1 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگنا چاہیے۔ فرزانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، میں جلدی سے اپنے بھائی کی شادی انجوائے کروں گی، منسا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بیگم، اب کیا باتوں میں ہی لگی رہیں گی یا آنے کا بھی ارادہ ہے؟ فخر صاحب نے انہیں باتوں میں مگن دیکھ کر کہا۔ جی جی آ رہی ہوں، یہ کہہ کر فرزانہ فخر صاحب کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ اذلان اپنے آفس میں بیٹھا سخت شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ خالد صاحب کو اس نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد خالد صاحب اجازت طلب کر کے اندر آئے اور سالم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ خالد صاحب، میرے گھر سے جو کال آئی تھی وہ آپ نے اٹھائی تھی؟ سالم نے اپنی نظریں ان کی طرف مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ جی، انہوں نے سر جھکائے مختصر سا جواب دیا۔ تو ان کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں آفس سے باہر ہوں؟ سالم کے اس سوال پر خالد صاحب کا کوئی جواب نہ آیا۔ آئندہ سے میرے گھر سے کوئی بھی کال آئے تو انہیں میرے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سالم نے سختی سے لب بھینچ کر کہا۔ غصہ تو اسے کسی اور کی بات کا تھا۔ اوکے سر، تابعداری سے کہتے وہ سر مزید جھکا گئے۔ ایک اور کام کہا تھا آپ سے، وہ ہوا کہ نہیں؟ کچھ سوچ کر اس نے خالد صاحب سے پوچھا۔ جی سر، انتظام ہو چکا ہے، خالد صاحب نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ تیاری رکھیں، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، سالم نے انہیں دیکھے بغیر کہا۔ جی سر، ٹھیک ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ ان کے کہنے پر خالد صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سالم نے اپنا فون اٹھایا اور منسا کو کال ملائی۔
فخر صاحب اور فرزانہ کے جانے کے بعد منسا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب سالم کی کال آئی۔ اس نے پہلے تو تعجب سے فون کو دیکھا اور پھر کال پک کی۔ کیا کر رہی تھی؟ سالم کا پہلا سوال ہی یہی تھا، آپ کو یاد؟ منسا نے بھی ایک ادا سے کہا، اچھا جی، وہ کیوں؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ یہ کہہ کر منسا ہلکا سا ہنسی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر والے چلے گئے؟ سالم اب مطلب کی بات پر آیا تھا۔ اس نے وہ بات پوچھی جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ ہاں جی، وہ تو چلے گئے کب سے، منسا نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ اچھا کب تک شادی کا ارادہ ہے؟ سالم اس سے ہر بات پوچھنا چاہتا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر ہی کہہ رہے تھے، ہو جائے گی ایک ہفتے میں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آخری جملہ منسا نے تعجب سے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ایک بات کہوں منسا؟ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وہ بولا۔ جی بولیں۔ مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا، میں جلد سے جلد اپنی امی کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ بھیج دیجیے گا، اتنی بے صبری کیوں ہے؟ منسا نے شرارت سے کہا۔ جلدی ہے نا، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ سالم کی بات پر منسا جھینپ سی گئی۔ ایک اور بات منسا۔ وہ کیا؟ حیران ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، میں چاہتا ہوں ہماری شادی اذلان سے پہلے ہو جائے۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ اچانک سے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ منسا اس کی بات پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ بس میں نے کہا نا کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ لیکن سالم؟ منسا اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے تو تمہیں یہ بات کرنی پڑے گی۔ سالم نے اسے قائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اوکے، میں کوشش کروں گی، تھینک یو میری جان۔ اس کی بات پر منسا صرف مسکرا کر رہ گئی۔ فرزانہ اور فخر صاحب ایمن کے گھر میں موجود تھے۔ تسلیم بیگم اور سیف صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ دیر تو ان کے درمیان رسمی باتیں ہوئیں۔ ایمن ایک ایک کر کے لوازمات کچن سے لا کر ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ کرتا کیا ہے آپ کا بیٹا؟ تسلیم بیگم نے خوش دلی سے پوچھا۔ اپنا ہی بزنس ہے ہمارا، اسی میں اپنے بابا کی مدد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت محنتی بچہ ہے ہمارا۔ فرزانہ نے اذلان کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تسلیم بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اتنے میں سارے لوازمات رکھنے کے بعد ایمن ان کے لیے چائے لے کر آئی۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو۔ ایمن جب سب کو چائے دے چکی تو فرزانہ نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ وہ تسلیم بیگم کو دیکھتے ہوئے فرزانہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں۔ ماشاءاللہ، چشم بدور، بہت خوبصورت بیٹی ہے آپ کی، فرزانہ نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھکائے ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں شرماہٹ بھی تھی۔ بس آج سے تو یہ ہماری ہی بیٹی ہے نا؟ فخر صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہا۔ ہاں بالکل، ایمن آج سے آپ کی بیٹی، سیف صاحب نے مسکرا کر ان کو جواب دیا۔ دیکھیں ہم تو زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ہی شادی ہو جائے اور ایمن میری بیٹی بن کر میرے گھر میں آ جائے۔ فرزانہ نے ایمن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک ہفتہ؟ یہ تو بہت کم دن نہیں ہے؟ تسلیم بیگم نے ایک نظر سیف صاحب کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ دراصل اگر زیادہ عرصہ رک جاتے ہیں تو کوئی بھی رشتہ توڑوانے آ جاتا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ سوچ کے ہمیں بتا دیجیے گا۔ جی بہتر، تسلیم بیگم نے ہونز مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کچھ باتیں ان کے درمیان ہوئیں اور پھر فخر صاحب اور فرزانہ بیگم نے جانے کی اجازت چاہی۔